اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ امامت کے عنوان سے جاری تھا اور ہم نے اوصاف امامت پر تھوڑی بہت گفتگو کی، جو کہ کافی سارے اوصاف ہے ایک امام کے لیے، اور متعدد روایات اور متعدد جو علماء نے احادیث اور روایات سے علامات استخراج کیے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن ہم نے اس میں سے جو معروف اور مشہور ہے، جو کہ نہایت ہی اساس ہے یہ کہا جائے، تو وہ یہ ہے کہ اولاً تو نص موجود ہو امام کے لیے، یعنی اس سے پہلے والی حجت نے اس کے بارے میں خبر دی ہو، اور منسوب ہو خداوند متعال کی طرف سے یہ شخص اس منصب پہ منسوب ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ عصمت ہے، کہ ہم نے عرض کیا کہ عصمت ہر چیز میں ہونی چاہیے، نہیں یہ کہ اہل تسنن کے علماء جو رسول اللہ کے لیے فقط تبلیغ میں عصمت کے قائل ہے اور اس کے بعد اور دوسرے مراحل میں عصمت کے قائل نہیں ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے بھی واضح ہے کہ وہاں پر بخاری اور مسلم میں کچھ ایسے روایات ہے کہ واقعاً ان کا پڑھنا ایک شریف آدمی ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس قدر ہے۔ یہ میں اہانت نہیں کر رہا، یہ بالکل واقعاً اگر کسی کو کوئی شک ہے تو بعد میں ہمیں میسج بھی کر کے میں بھی وہ روایات ان کی نشاندہی کر دوں کہ بڑے عجیب و غریب روایات ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی یقیناً مشکل ہے، اور میں عرض کروں کہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جو عصمت ہے، یعنی خود رسول اللہ کے اوپر جو انہوں نے بہتان باندھے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ امام یعنی خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ خود منبع امامت ہے، وہاں پر ان کی صفت یہ ہے کہ عصمت ہو، سب چیز میں عصمت ہو، تبلیغ میں بھی عصمت ہو، یعنی وحی الہی کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ خود اگر گھر میں بھی ہے تو بھی معصوم ہے، باہر ہے تو بھی معصوم ہے، معاملات میں بھی معصوم ہے، احکام میں بھی معصوم ہے، دنیا کے کسی بھی، یعنی خود حضرت کی پوری زندگی معصومانہ زندگی معصوم ہے، حتیٰ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے تب بھی معصوم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بھی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والدین ہیں وہ بھی معصوم ہے، ان کے والدین بھی معصوم ہے، چونکہ زیارت وارثہ اور دیگر زیارات میں یہ جملہ موجود ہے کہ ان کے وہ طاہر ماؤں کے بچے ہیں، طاہر مائیں، یعنی ان کے رحم جو ہے وہ طاہر ہے، طاہر اور پاکیزہ ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ہم حتیٰ کہ جو ہمارے ائمہ اطہار ہے، والدین کی طرف سے، والد کی طرف سے تو ظاہر امام ہے، لیکن جو ان کی والدہ ہے ان کی بھی ہم تقریباً، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم قائل ہیں ان کے والدہ کی عصمت کی بھی قائل ہیں، یعنی جو امام ہے وہ ان کے والدہ جو ہے ان کی بھی عصمت کے قائل ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے، اور جہاں تک سوال ہوتا ہے امام کا، تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، عصمت جو ہے وہ شرط ہے۔ اور چوتھی چیز علم ہے، کہ علم ضروری ہے، علم امام کے اوصاف میں سے ہے۔ عالم نہیں ہے، کسی بھی سوال میں پھنس گیا تو وہ عالم نہیں ہوتا، جیسے کہ مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو منبر کوفہ پر فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو سبت ابن جوزے تو انہوں نے اچانک جو ہے کسی نے اس کو ورغلا لیا، اور ورغلانے کے بعد اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو ایک شخصیت وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ علی اور اولاد علی کے دعوے ہیں، یہ دعوے آپ کچھ زیادہ نہیں بولے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اگر آپ کو پتہ ہے
تو پھر چونکہ بہت سارے اس میں سے وہ موجود ہے، لیکن بہرحال اس میں سوال کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے جب سوال کر لیا تو ابن جوزے جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکا۔ غالباً سوال بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے تھا کہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ خاتون کا گھر سے نکلنا حرام ہے، تو پھر جو ہے وہ زوجہ رسول جو کہ جمل کے لیے نکلی تھی تو اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کس کی اجازت سے تھی؟ تو اس سے جو ہے سبت ابن جوزے جو ہے انہوں نے بہرحال برا بلا بھی کہا اور جواب نہیں دے سکے۔ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے یہی تھا کہ کچھ ایسے سوال انہوں نے پوچھ لیے اس میں سے ایک شخص نے جس میں وہ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے۔ بعض نے کہا کہ ان سے جو سوال کیا گیا انہوں نے کہ پرزہ، ایک کاغذ کا پرزہ اپنے پگڑی میں چھپایا ہوا تھا یا ہاتھ میں رکھا تھا، تو ان سے سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ ایسے مختلف موجود ہے، لیکن علی اور اولاد علی کے علاوہ جنہوں نے بھی یہ دعوے کیے ہیں وہ دعوے جو ہے اس میں شرمندہ ہی ہوئے، شرمندگی کا ہی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو علم جو امامت کے لیے ہے وہ ہے علم کا، اور پانچویں جو صفت ہے وہ ہے اعجاز، یعنی صاحب کرامت اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے۔ تو پس یہ 5 اوصاف اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ اساس ہے، باقی ان کے پھر فروعات ہے، جیسے عرض کر رہے ہیں کہ باقی چیزیں کیا ہے وہ فروعات ہے، جو میں کل آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث تلاوت کر رہا تھا، اور اس میں مختلف امام رضا علیہ السلام کے حدیث سے جو علامات نکلے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، 25-30 تک انہوں نے لکھے ہیں علماء نے، تعداد زیادہ، لیکن اساس جو ہے جو بنیادی ہے وہ یہی 5 ہے: منسوب، منسوس، عالم، عصمت اور صاحب اعجاز۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو جیسے خود معجزے کے بارے میں نے کہا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک عام شخص اور امام میں کوئی فرق ہی نہ ہو، اور جہاں علم کے بارے میں کہا تو امام یہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا ایسی ہوتی ہے جیسے یہ ہتھیلی کے مانند۔ یہ امام کی منشا ہے۔ خلیفہ ثانی نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا کہ مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں، کچھ سوچا کرے کہ غلطی نہ ہو جائے، تو امام نے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ چل میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ سوال حضرت نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ ہنسا، اس نے کہا کہ مولا یہ بھی کوئی سوال ہوا، ہمیشہ یہی 5 انگلیاں ہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا سوچ لیتے اس پر، آپ کیوں کہہ رہے ہیں 5 انگلیاں، سوچ لو۔ تو اس نے کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا بس یہی ہے کہ میرے لیے ایک کائنات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے تیرے لیے 5 انگلیاں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو علم امام جو ہے وہ در حقیقت علم الہی ہوتا ہے، خدائی علم ہے۔ امام کا کوئی استاد نہیں ہوتا، امام کا کوئی استاد نہیں ہوتا، امام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نقل کرتے ہیں دوسرے ائمہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جیسے ہم چھوٹے بچوں کو بیٹا کے الف با پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ حوزہ علمیہ میں جا کے وہاں پر 20 سال لگائے تو تب جا کے امام بنے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں جسے ابتدائی جو ہے حوزہ علمیہ میں جا کے وہاں صرف، نحو، اور اس کے بعد علم بلاغت، اور اس کے بعد منطق، اور اس کے بعد فقہ، اصول، اور پھر کلام، اور پھر جا کے مزید علوم کی طرف، اور علم حدیث اور علم رجال، درایت، یہ سب چیزیں، یہ ضرورت نہیں ہوتی امام کو۔ امام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھا دیا جائے، کلاس اس کے لیے برگزار کیا جائے، امام وہاں پر ہو، دوسرا امام ان کو تعلیم دے، اس قسم کی ضرورت نہیں ہے امام کے لیے، اس قسم کی ضرورت نہیں۔ البتہ حدیث کا نقل کرنا یہ ایک خدائی منشا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث ہے یقیناً وہ سند کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ میں نے سنا اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین سے، وقال رسول اللہ، وہاں پر سند ذکر کرتے ہیں وقال رسول اللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو سمعت و قال، یہ ایک الہی منشا ہے، یہ ایک الہی صفت ہے، وگرنہ
امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو پڑھا لیا جائے، ان کی علم جو ہے وہ مستقیماً من اللہ علم ہے، یعنی بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ عقیدے میں یہ ہے کہ ہمارے امام بڑے پڑھے لکھے تھے، یہ غلط چیز ہے، یہ قطعی نہ کہا کریں، یہ انہی لوگوں کا منشا ہے، کبھی رسول اللہ کو ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ضعف ہے۔ مذہب شیعہ، مذہب اہل بیت علیہ السلام الحمدللہ تمام کے تمام ائمہ کے لیے جو ہمارا وہ ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، چیز جائے کہ رسول اللہ کے لیے نعوذ باللہ یہ جسارت کی جائے کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پڑھنا لکھنا تو کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے جو خلائق خلق کیے ہیں، اللہ نے جو علوم خلق کیے ہیں وہ جا کے قلب نازنین رسول اللہ پہ نازل کر دیے، یہ منشا ہے۔ یعنی علوم جہاں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور حضرت امیر اس کا دروازہ۔ شہر علم، شہر علم، شہر علم کے لیے جسارت کرے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور تجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ اس مولوی صاحب سے بھی زیادہ ضعیف اور کمزور تھے۔ تو یہ ان کے عقیدے ہیں، ان چیزوں پر دھیان نہ دیا کرے، یہ غلط چیزیں ہیں، یہ کوئی نہیں، وہ شہر علم ہے، شہر علم یعنی خدائی علم کا خزانہ، خدائی علم کا خزانہ رسول اللہ ہے۔ ان کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ تھے، وہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، تو یہ اس قسم کے وہ کہتے ہیں، ہم بھی تھوڑے سے ان سے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، معاویہ کے لیے کہہ دیتے ہیں، معاویہ کے لیے کہ وہ کاتب وحی ہے، یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے مثلا اس عنوان سے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے تھے رسول اللہ کو۔ اس قسم کی یہ انہی کے ہاں یہ سب توہین لکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ توہین لکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جہاں ہماری بات ہے وہ سیدھی بات ہے کہ علم امام یعنی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام جن کا منبع رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر یہ کوئی نہ کہے کہ ہم رسول اللہ کے فضائل نہیں پڑھتے، ہمارا تو منبع ہی رسول اللہ ہے، رسول اللہ سرچشمہ رسول اللہ ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام 12 امام ان کے جانشین ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ امام ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چیز جائے کہ پھر رسول اللہ کے لیے اگر کوئی یہ گستاخی کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ شخص اگر کوئی ایسے کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ جو ہے وہ شخص بدتمیز ہے، اس نے ہتک کی ہے، اس نے توہین کی ہے رسالت کی۔ ہمارے ہاں یہی ہے، ہمارے ہاں رسالت کی یہ بدترین توہین ہے کہ کوئی کہے رسول اللہ ان پڑھ تھے۔ وہ ان پڑھ، تم جیسے جاہل کے لیے وہ ان پڑھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ کے لیے اس قسم کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان پڑھ اور پڑھا لکھا، وہ تو تیرے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ہمارا مذہب شیعہ اور علماء شیعہ کا واضح موقف ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر بعض ایسے اوصاف بھی امامت کے لیے لکھے گئے ہیں کہ مثلا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اوصاف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ روایت میں موجود ہے کہ ابو الادیان ایک مخلص شیعہ تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، اور یہ ابو الادیان جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو خط ہوتے تھے، جو نامے ہوتے تھے، ان کو شیعوں تک پہنچایا کرتا تھا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ خود ابو الادیان جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کا اس عنوان سے ان کا قاصد ہے، قاصد یعنی جو ان کے امام کے پیغام کو پہنچانے والا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت نے ان کے ہاتھ میں یہ نامہ دے دیا اور کہا کہ اہل مدین کے لیے اس نامے کو آپ پہنچا دیجئے گا، اہل مدین۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ آخری دفعہ میں اور آپ کی ملاقات ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الادیان، یہ میں اور آپ کا آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ جب آپ 15 دن کے بعد مدین سے واپس آؤ گے سامرہ، تو آپ میرے گھر سے آہ و بکا اور گریے کی آوازیں سنو گے، تو سمجھ جانا کہ میری شہادت واقع ہو چکی ہے۔
تو ابوالادیان نہایت ہی مضطرب ہو گئے اور نہایت ہی غمزدہ ہو گئے. کہا مولا پھر آپ کے بعد کون ہے امام؟ تو مولا نے اشارتاً ان کو فرمایا، کہا جس کے وجود میں آپ یہ دیکھیں، یہ صفات جس میں ہو وہ امام ہے. اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا جو شخص، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مدین جا رہے ہیں، اگر کوئی ایک شخصیت میرے گھر میں سے آپ سے اس ناموں کی، ان جو چھٹیاں ہیں یا جو خطوط ہے جو آپ بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ نے کیا کیا، تو سمجھ جانا وہ امام ہے. تو چونکہ ابوالادیان نے کہا کہ مولا مزید اس کی وضاحت کر دیں، تو فرمایا کہ وہ شخصیت میرے جنازے کے اوپر نماز بھی پڑھے گا، نماز پڑھے گا. تو ان کا مولا اگر ہو سکے تو مزید وضاحت کر دیں. فرمایا تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ غیب کی خبر سے آگاہ ہوگا، غیب کی خبروں سے آگاہ ہوگا، غیب کی خبروں کو بازگو کرے گا لوگوں کے لیے. تین اوصاف بتا دیے. ابوالادیان کہتے ہیں میں مزید بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ مزید کیا علامات ہے، تو وہاں امام نے منع فرمایا اور میں وہاں سے چلا. تو 15 دن تک یہ راستے میں یہ سوچ رہے تھے، اور جب وہاں پر گئے اور وہاں اہل مدین کے لیے مولا کے حکم کے مطابق ان ناموں کو اور ان خطوط کو ان کے سامنے پیش کر دیا، امام کا پیغام پہنچایا، اور وہاں سے جب واپس آنے لگ گئے تو 15 دن کے بعد جب یہ پہنچے وہاں پر، خود آیا تھا اسی طریقے سے خود اہل بیت النبوہ سے، اللہ کے گھر سے، یعنی اہل بیت کے گھر سے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے آہ و بکا اور ان چیزوں کی آہ و بکا اور گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. تو یہ سمجھ گئے کہ میرے مولا نے جو فرمایا وہ سچ ہے. اور وہاں جب گئے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، قبیح انسان بیٹھا ہوا ہے، امامت کا دعویٰ کر چکا ہے، لوگ آ رہے ہیں تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو امامت کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے مبارک ہو. اس نے پہچان لیا یہ جعفر کذاب ہے، اس نے دیکھا کہ یہ جعفر جو ہے اس نے امامت کا دعویٰ کر لیا. بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ امامت کا دعویٰ، یہ امام بنا. تو چونکہ شخصاً ان کو جانتے تھے، ابوالادیان کہتے ہیں میں ان کو شخصاً جانتا تھا کہ یہ شخص شرابی تھا، یہ شخص جو ہے بدکار تھا اور بنو عباس کا نمائندہ قسم کا آدمی تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. امام کے وہ حکم جو ہے ان کے ذہن میں آئے کہ میرے مولا نے کیا فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ جو شخص تجھ سے جو ہے وہ سوال کرے ان چٹیوں کا، یہ جو چٹیاں اور جو پیغام آپ نے میرے وہاں لے کے گئے ہیں. تو دیکھ رہے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک 5 سال کا بچہ آیا اور مجھے کہا ابوالادیان وہ چھٹیوں کا کیا ہوا. میں سمجھ گیا یہی امام ہے، لیکن میں نے دیکھا بظاہر بہت کم 5 سال کے ہیں. پوچھا، علامت پوری ہو گئی. میں نے دست ادب سے میں احترام میں کھڑا ہو گیا. میں سمجھ گیا یہ امام ہے، اور میں دیکھتا رہا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ آیا تو جعفر کذاب نے چاہا کہ امام کا جنازہ پڑھے، تو یہی شخصیت دوبارہ آئے اور اس کو پیچھے ہٹا دیا. کہا امام کا جنازہ صرف امام ہی پڑھے گا، دوسرا شخص نہیں پڑھ سکتا. وہاں پر اس کی جو فسق فجور اور بنی عباس، جو کہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کی دین کو بدنام کر سکے اور اپنا ہی ایک نمائندہ بنا کر اس کو امام لوگوں کے لیے پیش کر سکے. تو وہاں امام آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھا. تو ابوالادیان کہتے ہیں دوسری یہ چیزیں بھی میرے لیے بازگو ہوئی اور غیب کی خبریں. تو یہ وہ روایت ہے کہ اس قسم کے اعتبار سے بھی، یعنی باقاعدگی سے امامت کا سلسلہ چونکہ اساس اسلام ہے، لہٰذا قدیم الایام اور ابتدائی ایام سے بڑی دقت اس میں ہوئی ہے. رسول اللہ نے بڑی دقت سے لوگوں کے لیے بیان کر دیا کہ یہ امام ہے آپ کے، یہ دین کے پیشوا ہے، لیکن وہ خود اپنی ان لوگوں کی بدبختی سمجھے یا
अदावत समझे या हसद समझे कि अहले बैत के लिए उन फ़ज़ाइल के वो लोग कायल नहीं हो रहे, जैसे आज भी आप देख रहे हैं। यानी अगर आप देखते हैं कि बात आती है दूसरे लोगों की, वो उनके लिए, उनके हक़ के दिफा के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। जब बात आती है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, कुर्बान जाऊँ कि जिस बंदे ने उसका हक़ खाया था खुदा की लानत हो उसके ऊपर, वो उनकी बात आ जाए फिर लोग जो है वो उनकी सहाबी की दिफा करना शुरू कर लेते हैं। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसकी शान में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये मेरे 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 जिस्म का टुकड़ा है, मेरे वजूद का टुकड़ा है, सही तर्जमा ये है। लोग दिफा नहीं करते अहले बैत के दिफा करने वाले। और मैं अर्ज़ करूं कि आज के इस दौर में बाज़ लोग थोड़ी बहुत दिफा कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी जब उनके साथ मुकाबला हो जाए ना, आपने देखा होगा इनकी जो मिजाज इनका है, इनका मिजाज ये है कि तब तक ये दिफा करते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा जो है अहले बैत, चूँकि ज़ाहिर है कि अहले बैत के जो जालिम थे, जो जुल्म कर चुके थे अहले बैत पर, वो यही लोग थे, या सहाबा थे या औलाद सहाबा थे, इस ये तो तल हकीकत है। और ये जब इनकी बात आती है तो फिर अपनी जो है ना अपनी पार्टी बदल देते हैं, अहले बैत से दूर इख्तियार करते हैं। यहीं से ही पता चलता है कि ये लोग जो है वो झूठे हैं, इनको इमामत समझ में नहीं आ सकती, चूँकि इमामत अहले बैत में से है। बस हमारे लिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अहले बैत के साथ इनका बोझ जो है वो सदर इस्लाम से शुरू हुआ और आज तक ये बोझ का सिलसिला जारी है। बाज़ लोग जैसे शाफ़ई के वो शेर वग़ैरह थे कि अगर कोई अली की मोहब्बत हो, मोहब्बत में कोई राबजी कहे तो मैं सबसे बड़ा राबजी। अब ये बात जो है वो अपनी एतबार से करते हैं फिर अहले बैत की, लेकिन जब इनके साथ मुकाबला हो ना, आपने ये इनके साथ आप इसको गौर से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई शख्स अहले बैत से मोहब्बत का दावा कर रहा है तो उसको, उसकी चेकअप आप कैसे करोगे? उसकी चेकअप इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जो अहले बैत और इनकी आपस में जो मसला है, जैसे जंग जमल है, जंग नहरवान है, जंग सिफ़ैन है, या हक़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, उनके साथ इनको चेक करें। इनका अंदाज़ा हो जाता है कि ये फिर जब ऐसी बात आती है ना, फिर अपनी पार्टी उस तरफ कर लेते हैं। तो ये इनका एक हिसाब है, एक थर्मामीटर है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने फरमाया था हम ज़माने रसूल में लोगों को हुब्बे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोगों को चेक किया करते थे कि ये हराम का है या हलाल का है। मेरे जुमले नहीं, ये उनके जुमले हैं। फरमाया हमने रसूलुल्लाह से सुना था कि हलाली और हरामी का अंदाज़ा जो है वो हुब्बे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से होता है। जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियुन। हलाल और हराम का अंदाज़ा जो है वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत है। तो ये आज भी वही है, वही पैमाना जो रसूलुल्लाह और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते थे हम पहचानते थे, तो आज भी हमारे पास है। दुआ किया कीजिए कि हमेशा हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहे और हमेशा अहले बैत की दिफा करते रहे और हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।